بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا۔ یہ ہماری گفتگو طہارت کے سلسلے سے کہ جو اس سے پہلے بحث ہماری وضو کے متعلق تھی، اور اب ہماری گفتگو یہاں پر غسل کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب ہم پاک و پاکیزہ تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے تھے تو ہم نے وضو کیا، اور پھر یہ جو حکم اسلام ایک وضو کے عنوان سے ہمیں بتایا گیا وہ ہم نے انجام دیا، لیکن اس سے بڑھ کر ایک حکم یہ کہ غسل ہے۔ غسل کیا ہے کہ جب انسان کا جسم نجاست نہیں بلکہ باطنی نجاست پر مشتمل ہو، کہ جو وضو کے غسل کے واجب ہونے کا جہاں پر حالت جنابت میں ہو، یا جو واجب غسل ہیں ان میں سے کوئی میت، مس میت، یا پھر خواتین کے لیے جو حیض، نفاس، استحاضہ، وہاں پر اگر یہ امور ہوں تو اس وقت اسے غسل کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے وضو کے لیے تھا کہ یہ ہمارے باطنی طہارت کے لیے باعث بنے گا، اور ظاہر میں بھی ویسے ہی یہ غسل بھی ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرے گا، ہمارے باطن کو بھی۔ اور فقہی اعتبار سے غسل کا مطلب یہ ہے صرف نہانا نہیں کہ جسم پر پانی ڈال لیا، نہیں، بلکہ حکم اسلام کے مطابق جو ہمیں قاعدہ، ایک طریقہ بتلایا گیا ہے، کیفیت غسل کی بتائی گئی ہے کہ جس پر ہم کو عمل کرنا ہوگا، وہ یہ کہ پہلے سر و گردن، اور پھر جسم کا داہنا حصہ، اور پھر بایاں حصہ، پورا اوپر سے نیچے تک۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کو ہم اسلام کی اصطلاح میں غسل کہتے ہیں۔ یہ غسل کبھی واجب ہے اور کبھی مستحب ہے۔ کہتے ہیں واجب غسل جو ہیں وہ یہ کہ جو مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے واجب ہے۔ بعض غسل ہیں صرف عورتوں کے لیے، مردوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے جنابت، غسل مس میت اور غسل میت، یہ مرد عورت، یعنی اگر دو مرد و عورت ہم بستری کرتے ہیں اور اس کے ملنے کے نتیجے میں جو غسل واجب ہوتا ہے وہ غسل جنابت، اور کوئی انسان مر جاتا ہے تو اسے غسل جو دیا جاتا ہے وہ غسل میت دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اسی میت کو ہاتھ لگا لے کہ جب تک وہ میت گرم ہو تو اسے غسل واجب نہیں ہے، لیکن میت کے ٹھنڈی ہو جانے کے بعد اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو غسل مس میت واجب ہوتا ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک غسل ایسا ہے کہ جو صرف عورتوں سے مخصوص ہے،
وہ کیا ہے؟ غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے، غسل استحاضہ ہے۔ یہ ہے جو واجب عمل ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک الگ، اور صرف عورتوں کے لیے یہ غسل حیض، نفاس، استحاضہ۔ اور ایک غسل اور کہ جس کو نذر و قسم کا غسل، جو فقہی کتابوں میں ہے کہ اگر کسی نے نذر کیا ہے تو اس پر وہ غسل بھی واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر مستحبی غسل کی بات کی جائے تو بہت غسل ہیں اس میں۔ غسل جمعہ ہے، غسل زیارت امام حسین علیہ السلام، غسل زیارت ہے، غسل ماہ شعبان ہے، غسل ماہ رجب ہے، بہت سے غسل ہیں جو مستحب ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ غسل جنابت کیوں واجب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو شرائط بتائے گئے ہیں وہ یہ کہ انسان جماع کرے اور ادخال و دخول ہو تو غسل جنابت واجب ہے، چاہے وہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ دوسری صورت خود منی کا نکلنا، کبھی انسان مست ہو جائے یا سونے میں خواب میں منی نکل آئے تو یہ غسل جنابت اس پر واجب ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ منی کی علامت کہ جو ہمارے جسم سے نکلے تو اس وقت ہم پر غسل واجب ہوگا۔ دو شرط ہے منی کی کہ نکلنے کی، ایک یہ کہ شہوت کے ساتھ نکلے، اور دوسرے اچھل کر پریشر کے ساتھ نکلے تو یہ منی کہلاتا ہے، اور اس کے بعد غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو علامتیں بتائی ہیں دوسرے پانی بھی اس مقام سے نکلتے ہیں کہ جس کو فقہ میں مزی، ودی اور وضی کا نام دیا گیا ہے، کہ جو نکلنے سے نہ اس کو پاک کرنا اور نہ اس پر کوئی غسل واجب ہے۔ یہ بحث ایک الگ سے ہے، صرف اشارہ میں نے کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں مستحب ہے کہ جب منی نکل آئے اور غسل کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے پیشاب کر لے، تاکہ اگر کوئی مادہ اندر رہ گیا ہے تو وہ بھی خارج ہو جائے، ورنہ بغیر پیشاب کیے وضو اگر یہ غسل کرتا ہے تو بہرحال یہ محل اشکال ہوتا ہے کہ شاید منی اندر رہ گئی ہو۔ اور پھر کبھی کبھی انسان استمناء کرتا ہے، یعنی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے منی نکل آئے۔ اگر یہ انسان ایسا کام کرے کہ جس سے منی نکل آئے تو کہہ رہے ہیں وہ بھی سبب بنتا ہے کہ جس کے ذریعے سے غسل واجب ہو جائے۔ یہ ہے غسل جنابت کہ جس میں شرائط کیا ہیں، اور پھر جو منی کے نکلنے کی علامتیں بتائی ہیں وہ دو، کہ ایک شہوت کے ساتھ ہو اور دوسرے پریشر کے ساتھ نکلے تو یہ منی کہلائے گی۔ کریں اگر کوئی شخص جس پر غسل واجب ہو، غسل جنابت، اس پر کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، یعنی وہ یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیات اور اسماء الہی پر ہاتھ لگانا، مس کرنا، یہ حرام ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی معصومین علیہم السلام کے ناموں پر ہاتھ رکھنا ہو تو کہہ رہے ہیں احتیاط واجب ہے کہ انسان ہاتھ نہ لگائے حالت جنابت میں، احتیاط کرے۔ مسجد الحرام
مسجد النبوی میں جانا گزرنا وہاں سے حالت جنابت میں یہ صحیح نہیں ہے۔ عام مسجدوں میں اگر ٹھہرے کرے احتیاط واجب کی بنا پر، بہرحال ٹھہرنا عام مسجدوں میں بھی، یا یوں کہا جائے کہ اصلاً جانا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ بالکل احتیاط کرے اور نہ جائے۔ عام مسجدوں میں معصومین علیہم السلام کے روضہ مقدس میں بھی حالت جنابت میں جانا صحیح نہیں ہے۔ کبھی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ فلاں چیز ہم مسجد میں رکھ کے واپس آ جائیں، کرے یہ بھی نہ کرے، یعنی مسجد میں داخل ہونا ہی یہ جو ہے حرام ہے حالت جنابت میں، اگرچہ کوئی چیز اٹھانے یا نکالنے کے لیے۔ اسی طریقے سے واجب سجدوں والے سوروں کو پڑھنا، یا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ان آیتوں کو پڑھنا حرام ہے حالت جنابت میں کہ جس پر سجدہ واجب ہے، ورنہ پورے سورے کا پڑھنا۔ لیکن جو حکم ہے وہ یہ کہ پورے سوروں کو، یعنی جن سوروں میں سجدے واجب ہیں ان سوروں کا پڑھنا، اور خاص طور سے جن آیات میں سجدہ واجب ہے اس کو تو بہرحال پڑھنا صحیح نہیں ہوگا حالت جنابت میں۔ کرے وہ جن سوروں میں واجب سجدے ہیں وہ سورہ سجدہ ہے خود جس کی 15ویں آیت ہے، سورہ فصلت ہے کہ جس کی 37ویں آیت ہے، سورہ حامیم جس کی سب سے آخری آیت ہے، اور پھر سورہ علق کہ جو آخری آیت کہ جس پر سجدہ واجب ہے۔ ان سوروں کا پڑھنا حالت جنابت میں صحیح نہیں ہوگا۔ کریں غسل کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بہرحال ان چیزوں سے غفلت، چونکہ اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہیں، حکم اسلام کی طرف، صرف ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آج چونکہ ہمارے نوجوان ان چیزوں سے دور ہیں، صرف اشارہ کرتے ہوئے تاکہ ہمارے نوجوان ان چیزوں سے واقف ہوں اور اس پر عمل کریں تاکہ ان کا کوئی عمل بیکار نہ جائے۔ کریں غسل کا طریقہ۔ میں یہاں یہ بھی کہتا ہوں بعض جوانوں سے کہ بھائی شرم نہ کرو ان چیزوں کے واجبات کے سیکھنے میں، کم سے کم اس کو سیکھ لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم پورا دن یا کئی ہفتے اسی حالت جنابت میں تم رہ جاؤ۔ لہٰذا حکم اسلام کا سیکھنا واجب ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمارے مسائل اور فقہی احکام کا سیکھنا واجب ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، اور یہ حکم بہرحال۔ پھر کریں غسل کا طریقہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ غسل یعنی پورے بدن کا دھلنا، 3 حصے میں، ایک سر و گردن، دوسرا داہنی طرف اور پھر بائیں طرف، یہ پورے جسم کا دھلنا غسل کہلاتا ہے۔ لیکن اس غسل کی 2 صورتیں ہیں، ایک غسل ترتیبی ہے اور ایک غسل ارتماسی ہے۔ غسل ترتیبی کیا چیز ہے کہ جو میں نے بتایا سر و گردن کو پہلے دھلے ترتیب، اور پھر داہنا حصہ اور پھر بایاں حصہ، یہ ترتیب سے ایک ایک عضو کا دھلنا، یہ غسل ترتیبی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر غسل ارتماسی کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کسی تالاب یا حوض یا آب کور میں اپنے پورے جسم کو ڈال دے اور سر ڈبوئے اور باہر نکال لے۔ لیکن اگر حالت روزہ میں ہو تو غسل ارتماسی اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا، چونکہ سر کا پانی میں ڈبونا یہ روزے کے باطل ہونے کا سبب ہے۔
لہٰذا حالت روزہ میں غسل ارتماسی اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا، چونکہ ایک واجب کو باطل کرنے کا سبب ہوگا۔ یہ غسل ارتماسی میں اگر ہم پورے جسم کو پانی میں ڈال دیں، کسی حوض یا تالاب یا آب کور میں، اگر حوض میں کودے نیت کر کے تو کافی ہے، لیکن اگر حوض ہی میں ہے، تالاب میں ہے اور چاہ رہے ہیں کہ آپ غسل ارتماسی کریں، تو جب اندر جائیں تو پیروں کو اٹھا لیں تاکہ جو حصہ آپ کے پیر جسم جو پیر یعنی زمین میں ہے وہ اس جگہ تک بھی وہ پانی پہنچ جائے۔ یہ غسل ارتماسی ہے کہ جس کا حکم ہمیں یہ اسلام بتاتا ہے، یا تو غسل ترتیبی کریں یا غسل ارتماسی کریں۔ غسل کا حکم کیا ہے؟ وضو کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط تھے وہی شرطیں غسل کے بھی صحیح ہونے کی شرط ہے کہ پانی مباح ہو، پانی پاک ہو، برتن مباح ہو، پاک ہو، اور جسم پاک ہو، کوئی رکاوٹ اس میں نہ ہو۔ دوسری چیز ایک کہ جو وضو میں بتائی گئی تھی، ترتیب اور موالات، یعنی ترتیب ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر ترتیبی کر رہے ہیں تو وہاں پر پہلے سر و گردن، پھر دائنا، پھر بایاں، یہ ترتیب ضروری ہے، لیکن اس میں موالات کا کوئی دخل نہیں ہے کہ مثلا پے در پے ہونا چاہیے۔ یہ ایک جو کیفیت بتائی گئی ہے کہ جس میں موالات کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور پھر یہاں سے گفتگو یہ کہ جس کے اوپر کئی غسل واجب ہوں ایک انسان کے اوپر، مثال کے طور پر غسل جنابت بھی ہے، ایک عورت کے اوپر غسل جنابت کے ساتھ غسل حیض بھی ہے، اور یا کوئی اور ایک نیت کے ساتھ وہ غسل کرے، اس کے لیے کافی ہے، وہ غسل کر دینا کرنا کافی ہے۔ اسی طریقے سے غسل جنابت کے بعد وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک عمل جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے غسل جنابت کیا ہے تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز یوں ہی اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ لے گا۔ یا جو شخص احرام میں ہو اور روزے کی حالت میں ہو، یہ مسئلہ جو میں نے بتایا کہ حالت احرام میں اور حالت روزہ میں اگر غسل ارتماسی کرنا چاہے گا تو اس وقت وہ غسل اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا، غسل ارتماسی نہیں کر سکتا حالت احرام میں اور حالت روزہ میں۔ لیکن اگر کوئی بھول کر غسل ارتماسی کر لیتا ہے تو غسل صحیح ہے، باطل نہیں ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا ضروری ہے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے پھیر لے یا خود پانی ڈائریکٹ شاور کے ذریعے یا لوٹے کے ذریعے سے پانی ڈائریکٹ پورے جسم تک پہنچ جائے تو یہ کفایت کرے گا۔ اگر غسل کے دوران مبطلات وضو میں سے کوئی عمل صادر ہو جائے، مثال کے طور پر ریاح خارج ہو جائے یا پیشاب یا کوئی عمل ہو جائے جو وضو کو باطل کر دینے والا وہ کام ہو جائے، تو اس سے وضو کے باطل ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی وضو باطل نہیں ہوگا، وضو اپنی جگہ یہ غسل اپنی جگہ باقی رہے گا۔ وضو کے باطل ہونے والے امور کو انجام دینے سے غسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، غسل باقی رہے گا۔ لیکن اگر اس غسل کے بعد نماز پڑھنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، یا قرآن پر ہاتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی کام جس پر وضو واجب ہے اگر وہ کام کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ یعنی میں بات یہاں سے صاف کر دوں، اگر غسل کرتے وقت کوئی مبطلات وضو میں سے کوئی عمل سرزد ہو جائے تو غسل صحیح ہوگا، لیکن ان کاموں کے لیے کہ جس پر
وضو کا کرنا واجب ہے، اگر وہ کام انجام دینا ہو تو اس صورت میں وضو کا کرنا واجب رہے گا۔ پھر یہاں سے گفتگو ہوئی وضو جبیرہ میں جو شرائط تھے کہ جب وضو جبیرہ کر رہے ہوں مشکل پریشانی زخم پر، تو وہ کپڑا رکھ کر بس ہاتھ پھیر لیں زخم کے اوپر، یہ وضو جبیرہ تھا۔ لیکن اگر غسل کی بات آئے تو جو شرائط وضو جبیرہ میں تھے وہی شرائط غسل میں بھی آ جائیں۔ جہاں زخم ہے وہاں پر کوئی پاک کپڑا رکھ کر یا پاک چیز رکھ کر وہاں ہاتھ پھیر دیں گے اور پھر وہ غسل بھی صحیح ہو جائے گا۔ یہاں سے ایک بحث یہ کہ غسل کرنے کے بعد انسان متوجہ ہو جائے کہ شاید بدن کے کسی حصے پر پانی نہیں پہنچا ہے، یہ شرط ہے کہ وہ غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت پانی کا پہنچنا، اگر یہ شک ہو جائے پانی نہیں پہنچا ہے تو اس صورت میں اشکال ہے۔ کوئی شخص غسل التماسی کرے اور اسے یہ شک ہو جائے کہ پانی پہنچا ہے یا نہیں تو اس کو پھر سے غسل کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی ہاتھ میں پٹی باندھے ہوئے تھا اور غسل التماسی کر کے آیا تو بہرحال وہ اس کو دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ غسل ترتیبی کیا اور اس کو شک ہو جائے کہ نہیں معلوم ہمارے فلاں جسم کے عضو پر پانی پہنچا ہے، یعنی یہ شک ہو جائے تو اس کو پھر سے دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ اب یہ کہ اگر بائیں سائیڈ اس کو شک ہوا ہے تو صرف وہ بائیں سائیڈ کو دھلے گا، لیکن اگر داہنی طرف شک ہوا ہے تو داہنی طرف دھل کے پھر بائیں طرف کو دھلے گا، لیکن اگر سر و گردن میں شک ہو جائے تو سر و گردن کو دھلنے کے بعد داہنی طرف پھر بائیں طرف، یعنی پورا غسل اس کو کرنا ہوگا۔ یہ ہے جب شک ہو جائے۔ پھر یہاں سے یہ کہ اگر کوئی بدن کا حصہ، یعنی وہی جس میں ہم یہ کہیں کہ وہ عضو چھوٹ گیا اور اس بدن کے حصے پہ پانی نہیں پہنچا تو وہ بہرحال اس طریقے سے غسل کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں سے سر و گردن میں اگر شک ہو جائے تو اس کو پھر سے گویا پورا غسل کرنا ہوگا۔ اب ہماری گفتگو یہاں سے آتی ہے کہ غسل مس میت، یعنی اگر کسی انسان نے کسی مردے کو ہاتھ لگایا جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، اگر گرم ہونے تک جو 15 سے 20 منٹ کا وقفہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تک جسم گرم رہتا ہے، اس وقت تک اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو غسل مس میت اس پر واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے بعد ہو تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ میت کے کسی حصے کو ہاتھ لگائے اس پر غسل مس میت، کہہ رہے ہیں ان صورتوں میں غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ کیسے کہ اگر کوئی انسان راہ خدا میں میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور اس کو انسان ہاتھ لگائے، جو شہید کہلایا اگر اس کو چھونے سے چھو لیتا ہے تو غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ وہ میت جو ابھی ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، ابھی گرم ہے، تو اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ یا وہ میت جس کو غسل دیا جا چکا ہے، اب اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ انسان نے کئی میتوں کو ہاتھ لگایا، اور جب کئی میتوں کو تو کئی غسل واجب ہونا چاہیے، لیکن نہیں، حکم یہ ہے کہ صرف ایک غسل کرے گا وہی اس کے لیے کافی ہوگا غسل مس میت میں۔ اب یہاں سے غسل میت کہ انسان دنیا سے چلا جائے اس کے اوپر غسل واجب ہے کہ جو غسل میت کہلاتا ہے کہ جس کو کوئی دوسرا انجام دے گا۔ کہہ رہے ہیں یہ غسل میت میں
جو واجب عمل ہے 3 پانی استعمال ہونا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ پہلے آب سدر یعنی بیری کے پانی سے اسے غسل دیا جائے، پھر اسے کافور کے پانی سے غسل دیا جائے، اور پھر آب خالص کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ پانی خالص ہو، اس پانی سے غسل میت دیا جائے۔ لیکن ترتیب یہی، سب سے پہلے غسل آب سدر سے، اور پھر آب کافور سے، اور پھر آب خالص سے غسل دیا جائے۔ یہ غسل میت ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد اس پر واجب ہے کہ اس کے گھر والے یا جو بھی اس کے پاس موجود ہیں وہ غسل میت انجام دیں، اور پھر غسل میت کے بعد وہ عمل کفن کا اور دفن کا۔ لیکن یہ بحث ہماری جو یہ تھی کہ غسل پہلے خالی غسل تھا کہ جو جنابت اور حیض و نفاس استحاضہ، اور پھر یہ غسل مس میت اور یہ غسل میت کی گفتگو۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو پھر انشاءاللہ اس کو جاری رکھا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔